قرآن پاک میں ایک ایسا باب ہے جو ایک والد کی اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحتوں کے لیے مشہور ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو وقت کے ساتھ پرانی نہیں ہوتی۔ تو آئیے آج لقمان کی حکمت کی گہرائیوں میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ آج بھی ہمارے لیے اتنی اہم کیوں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آئیے ایک سوال پر رک کر سوچتے ہیں، وہ کون سی نصیحت ہے جو واقعی لازوال ہوتی ہے؟ یہی سوال دراصل لقمان کی حکمت کو سمجھنے کی بنیاد ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک باپ کی لازوال نصیحت کی۔ دیکھیں، یہ کہانی لقمان اور ان کے بیٹے کے بارے میں ہے۔ یہ کوئی خشک فلسفہ نہیں ہے، بلکہ ایک باپ اور بیٹے کے درمیان ہونے والی ایک بہت ہی ذاتی محبت بھری گفتگو ہے۔ اور یہ بات چیت شروع کیسے ہوتی ہے؟ ان سادہ مگر گہرے الفاظ سے، اے میرے بیٹے۔ یہ انداز فوراً ایک ذاتی تعلق قائم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آگے آنے والی ہر نصیحت اور بھی زیادہ پر اثر ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ لقمان تھے کون؟ قرآن انہیں ایک نبی کے طور پر نہیں، بلکہ ایک حکیم یعنی ایک بہت دانا اور سمجھدار شخص کے طور پر پیش کرتا ہے، جنہیں اللہ نے گہری حکمت عطا کی تھی۔ ان کی تعلیمات آپ کہہ سکتے ہیں عملی اور روحانی رہنمائی کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اب آتے ہیں ان کی نصیحت کے سب سے بنیادی نقطے پر، سب سے بڑا ظلم۔ لقمان اپنی نصیحت کا آغاز ایک ایسے ستون سے کرتے ہیں جس پر باقی تمام اخلاقیات کی عمارت کھڑی ہے۔ لقمان کی پہلی اور سب سے اہم ہدایت بالکل صاف اور واضح ہے۔ خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ یہ اسلامی عقیدے کا مرکزی اصول ہے، اور لقمان اسی کو اپنی نصیحت کی بنیاد بناتے ہیں۔ اور پھر وہ اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں۔ شرک کو صرف ایک گناہ نہیں کہا گیا، بلکہ اسے ظلم عظیم یعنی سب سے بڑی ناانصافی قرار دیا گیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ توحید کا اصول انصاف کے تصور سے کتنا گہرا جڑا ہوا ہے۔ تیسرا حصہ، طرز عمل کا خاکہ۔ اچھا، اس بنیادی عقیدے کے بعد لقمان ہمیں بتاتے ہیں کہ روزمرہ کی زندگی کیسے گزارنی ہے، یعنی عملی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ خدا کے حق کے فوراً بعد کس کا ذکر ہے؟ والدین کا، اور خاص طور پر ماں کی قربانی کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر اولاد کو پالا۔ یہ اس رشتے کی گہرائی اور اس کے احترام کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ یہ تصور تو دیکھیں کتنا گہرا ہے کہ اگر کوئی عمل رائی کے دانے جتنا بھی ہو اور وہ کسی چٹان کے اندر ہی کیوں نہ چھپا ہو، خدا اسے بھی سامنے لے آئے گا۔ یہ بات اعمال کی مکمل جواب دہی پر زور لیتی ہے، چاہے وہ کتنے ہی چھوٹے یا پوشیدہ کیوں نہ ہوں۔ پھر لقمان ایک نیک زندگی گزارنے کے لیے کچھ عملی اقدامات بتاتے ہیں۔ نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور کسی بھی مصیبت میں صبر کرنا۔ یہ ایک طرح سے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہاں عاجزی اور تکبر کا فرق بہت واضح طور پر سمجھایا گیا ہے۔ ایک طرف کہا گیا کہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو دھیما رکھو، جو عاجزی کی علامت ہے، اور دوسری طرف تکبر سے منہ پھیرنے اور زمین پر اکڑ کر چلنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ چوتھا حصہ، کائنات میں نشانیاں۔ اب بات ذاتی اخلاق سے نکل کر پوری کائنات کی وسعتوں تک پھیل جاتی ہے اور ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا پر غور کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ کائنات میں نشانیوں کی پہلی مثال کیا ہے؟ یہ آسمان جو بغیر کسی ستون کے کھڑا ہے جسے ہم دیکھ سکیں، اور زمین پر یہ مضبوط پہاڑ جو اسے تھامے ہوئے ہیں تاکہ یہ ڈولنے نہ پائے۔ یہ سب کائنات کے نظم و ضبط کی طرف اشارہ ہے۔ اور ان نشانیوں میں فطرت کی زندگی بخشنے والی طاقت بھی شامل ہے۔ آسمان سے برستی بارش اور پھر زمین سے اگنے والے طرح طرح کے خوبصورت پودے، یہ سب ایک ہی خالق کی قدرت اور کاریگری کی دلیل ہیں۔ اب ہم اس باپ کی ایک ایسی مثال کی طرف آ رہے ہیں جو شاید سب سے زیادہ طاقتور اور یادگار ہے۔ یہ مثال اللہ کے علم کی لامحدودیت کو بیان کرتی ہے۔ ذرا اس منظر کا تصور تو کریں کہ اگر زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی، اور پھر اس میں 7 مزید سمندر بھی ملا دیے جائیں، تب بھی اللہ کے کلمات یعنی اس کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ یہ اس کے علم کی وسعت کو سمجھانے کا ایک ناقابل فراموش انداز ہے۔ اور اب ہم آ گئے ہیں اس باب کے اختتام کی طرف، جہاں بات ہوتی ہے انسانی علم کی حدود پر اور زندگی کی کچھ حتمی حقیقتوں پر۔
یہاں ہمیں اس دن کی یاد دہانی کرائی گئی ہے جب کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، نہ ماں باپ اولاد کے، نہ اولاد ماں باپ کے۔ ہر شخص کو اپنے اعمال کا جواب خود دینا ہوگا۔ یہ بات ایک بار پھر ذاتی ذمہ داری کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ اور آخر میں ان 5 چیزوں کی ایک فہرست دی گئی ہے جن کا علم صرف اور صرف خدا کو ہے۔ قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کوئی کل کیا کمائے گا، اور